بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں یاسین شاکر، بزنس کوچ، ٹرینر، NLP۔ سر 10,000 سے شروع ہونے والا بزنس امیجن کرے آج 3.5 بلین $US کی نیٹ ورتھ کا مالک ہے، اور یہ کہانی ہمارے ساتھ ہی انڈیا سے ایک خاتون کی ہے، کرن مزمودار کی۔ ہم بزنس کیس سٹڈیز آپ کے لیے لے کر آتے ہیں تاکہ ہم پاکستان میں بھی ایسے لوگوں کو انسپائر کر سکیں، ایسے لوگوں کو اس طرف مائل کر سکیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وسائل ہوں تو ترقی ہوتی ہے، وسائل ہوں تو کامیاب ہوتی ہے۔ ایکچولی وسائل سے بڑھ کر آپ کا مائنڈ سیٹ میٹر کرتا ہے۔ جیسے کیرل ڈویک کہتی ہیں کہ ایکچولی دس از دا مائنڈ گیم، یہ جو آپ کی گیم وننگ چیپٹرز ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے مائنڈ سے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ تو آئیے آج کی اس کیس سٹڈی میں پروب انٹو کرتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کی جائیں جس سے آپ کو ایک تو روڈ میپ ملے، نہ صرف باتیں ملیں، موٹیویشن ملے، بلکہ راؤڈ میپ ملے جس پر چل کر آپ بھی اپنی پلاننگ کر سکیں اور آپ بھی اپنی زندگی میں کچھ ایسا منفرد کریں جس سے کل کو کوئی آپ کی ہماری طرح، جیسے ہم ان کی کیس سٹڈیز پر بات کر رہے ہیں، کل کو آپ کا بھی کہیں نام ہو۔ کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لوگ مر جاتے ہیں، کام زندہ رہتے ہیں۔ تو سر کام کی وجہ سے لوگوں کو یاد رکھا جاتا ہے۔ ریلیجن، کاسٹ، رنگ، نسل، سر بیک گراؤنڈ سب لوگ بھول جاتے ہیں، آپ کے کام کو یاد رکھتے ہیں۔ کام پر کام کیجئے، کامیابی ملے گی۔ سر یہ 1953 کی بات ہے، انڈیا میں گجراتی پیرنٹس کے ہاں ایک بچی پیدا ہوتی ہے، نام رکھتے ہیں کرن۔ اب یہ کرن اپنے والد ایک فارم میں کام کرتے ہیں، بریوری میں، یونائٹڈ بریوری میں۔ اب چونکہ ملازم تو ملازم ہی ہوتا ہے، ایک ملازم کا آپ سمجھ سکتے ہیں اس زمانے میں کیا حال ہوگا۔ ایک مڈل کلاس فیملی، کام شروع کیا، والد کام کرتے رہے، بیٹی کو پڑھایا۔ سب والدین کا خواب ہوتا ہے کہ ان کے بچے بڑے ہو کر بہت اچھے بنیں۔ خیر یہ بچی بھی عام لوگوں کی طرح، اس نے جیسے سائنسز میں پڑھتے ہیں تو اس نے باٹنی اور زوالوجی میں گریجویشن کی۔ زوالوجی میں یہ آگے جانا چاہتی تھی، اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اسکالرشپ نہیں مل سکا۔ یہ 1970s کی بات ہے کہ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنے کے باوجود جب اسکالرشپ نہیں ملا تو دل تو ٹوٹتا ہے کہ آپ کا ایک پیشن ہو، آپ کچھ کرنا چاہتے ہوں لیکن آپ کو راستہ نہ ملے، تو آپ سوچیں کہ اس وقت ایسے نوجوان کے اوپر کیا بیتتی ہے۔ خیر والد نے سپورٹ کیا، والد نے حوصلہ دیا، اچھے انسان تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ آپ بریوری میں آ جاؤ، سمجھتے ہیں نا فرمنٹیشن کی فیلڈ، بریوری میں آ جاؤ۔ اب بریوری چونکہ شراب بنانا، یہ شراب کی ایک فیکٹری میں اس کے والد سینئر پوزیشن پر تھے، تو یہ بنیادی طور پر تو ایک مردوں کا کام تھا۔ انڈیا میں یہ پہلی مرتبہ پہلی خاتون اس کام میں آنا چاہ رہی تھی، تو یہ بڑا عجیب سا تھا، آکورڈ تھا، نان ٹریڈیشنل تھا۔ لیکن والد نے اسے کہا جی آپ اس کو سٹڈی کریں، فرمنٹیشن کو سٹڈی کریں۔ اچھا اس کے لیے یہ آسٹریلیا چلی گئیں۔ اب کرن چلی گئی ہیں جی آسٹریلیا میں، یہ میلبرن یونیورسٹی کے ایفیلیٹ کالج میں انہوں نے زوالوجی میں یعنی کہ بیوری میں آگے بڑھنا شروع کیا، وہاں پہ اپنی سٹڈی مکمل کی۔ تو اب سٹڈی مکمل کرنے کے بعد وہیں پہ ایز این انٹرنی انہوں نے جاب بھی کی۔ اب جب وہاں پہ یہ جاب کر رہی تھیں تو الٹیمیٹلی ہر کوئی اپنے ملک واپس آنا چاہتا ہے، انڈیا واپس آئی اور جاب تلاش کی۔ پہلے اسکالرشپ نہیں ملی، اب جاب کی تلاش میں ہیں۔ جہاں بھی گئی سب نے ٹھینگا دکھایا کہ بھائی یہ مردوں کا کام ہے، تم کہاں سے آ گئی ہو، تم یہ نہیں کر سکتی۔ خیر جاب نہیں ملی۔ اب یہاں سے پھر الٹیمیٹلی کچھ نہ کچھ تو انسان نے کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک آئرش کمپنی میں انہوں نے ایز این انٹرنی جاب کے لیے اپلائی کیا۔ اب جب جاب کے لیے اپلائی کیا، جاب ہو گئی، اور وہیں پہ جب ان کے ساتھ یہ جاب کر رہی تھی اسی کمپنی نے انڈیا میں پارٹنرز ڈھونڈ رہے تھے۔ تو دیکھیں قسمت آپ تلاش کرتے ہیں، یہ بالکل اسی طرح ہے ون ہو سیکس فائنڈز، یعنی کہ جو تلاش کرتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ تو یہ تلاش کرتی رہی اور آخر کار ایک ایسے پرسن سے ملاقات ہوئی جو انڈیا میں ایک ایسا پارٹنر ڈھونڈ رہے تھے جو ان کے لیے کام کرے انزائمز پر۔ تو الٹیمیٹلی بایوکون یہ آئرلینڈ کی کمپنی تھی، انہوں نے اپنی ایک فرینچائز یا برانچ ان کو کہا کہ جی آپ انڈیا میں جا کے کام کریں۔ اب چونکہ انسرٹینٹی اتنی زیادہ تھی، نہ تو ان کو تھا، چونکہ پہلے یہ انڈیا میں کئی مرتبہ ریجیکٹ ہو چکی تھی، تو انہوں نے ان سے یہ پرومس کیا کہ دیکھیں میں آپ کے لیے 6 ماہ کام کروں گی، اگر یہ 6 ماہ انڈیا میں کام نہیں چلتا تو جو جاب میں چھوڑ رہی ہوں یہ جاب آپ مجھے دیں گے۔ یہ اتنی پیشنیٹ خاتون تھی، اگر میں ان کا ایک آپ کو ایک ڈوٹ بتانا چاہوں تو یہ جب میلبرن یونیورسٹی میں تھی تو یہ واحد خاتون تھی جو مالٹنگ اور بریونگ میں انہوں نے ایڈمیشن لیا تھا، اور انہوں نے ٹاپ بھی کیا۔
واحد خاتون ہونے کے باوجود باقی سارے بوائز تھے تو انہوں نے ٹاپ بھی کیا. تو اتنا پیشن جب اس کے اندر ہوتا ہے کام کرنے کا تو سر وہ لوگ ناکام نہیں ہوتے, کیونکہ وقت ضرور لگتا ہے, ٹائم کے بعد آپ کو چیزیں ملتی ہیں, اور گڈ تھنگز آلویز ٹیک ٹائم. انڈیا آئی, اب یقین کریں کہ ان کے پاس نہ جگہ ہے نہ پیسہ ہے, 10,000 روپے ہیں اور کرائے کا مکان ہے بنگلور میں, اور بنگلور میں کرائے کے مکان کے گیراج میں انہوں نے کام شروع کیا. اب چیلنجز کیا ہیں ذرا امیجن کیجئے گا, اتنے بڑے چیلنجز, اور چیلنجز میں سے گزرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. سب سے پہلا چیلنج, شی از اے فیمیل, یہ خاتون ہے, ینگ ہیں, لوگ ان پر اعتبار ہی نہیں کرتے. لوگ ان پر اعتبار اس لیے نہیں کرتے چونکہ یہ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں نا انڈسٹری میں, آلریڈی جو بابے ہوتے ہیں جنہوں نے کام کیا ہوتا ہے, دیکھیے ان کو اپنے بابا ہونے پر, اپنے 30-40 سالہ سروس پر بڑا مان ہوتا ہے, اور یہ بڑا پرابلم بھی ہوتا ہے. یہ جو بڑے کھلاڑی ہوتے ہیں نا ان کے دل بڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں, تو وہ ینگ لوگوں کو جگہ نہیں دیتے, کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے تو 40 سال میں یہ اچیو کیا, یہ کل کی کاکی, کل کا کاکا آ کے ہمیں اب چیلنج کرے گا, اس لیے وہ ان کے لیے اسپیس نہیں رکھتے, جو کہ ایک کمزور دل اور چھوٹے کیریکٹر کی نشانی ہوتی ہے. دل کو بڑا رکھنا چاہیے. اگر آپ ایک بڑے لیول پر ہیں, اگر آپ میرا یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا یہ ہاتھ جوڑ کے کہ اگر آپ کی فیلڈ کے کوئی چھوٹے لوگ ہیں نا, جب بھی شروع کر رہے ہیں, کسی دن آپ بھی چھوٹے تھے, ان کو سپورٹ کریں, جگہ دیں. کچھ نہیں ہوتا, آپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا, ان کو جگہ دیں, ترقی ملے گی, آپ کو عزت ملے گی. اب جناب چونکہ یہ ینگ ہیں, لڑکی ہیں, مانتا ہی کوئی نہیں, ایکسپرٹس جگہ ہی نہیں دے رہے. نمبر 2, جناب علی, نہ ان کے پاس پیسہ ہے, پیسہ ہوگا تو لوگوں کو ہائر کر سکے گے, نہ جگہ ہے, نہ پیسہ ہے, نہ ٹیکنالوجی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لوگ نہیں ان کے پاس ہائرنگ کے لیے آ رہے, کیونکہ لوگ تو وہاں پہ جا کے جاب کرتے ہیں جہاں پہ سیکیورٹی ہو, اور یہ تو خود بیچاری بے روزگار ہے, اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, تو لوگ کیوں آئیں گے. ان کے پاس جو پہلا پرسن انہوں نے ہائر کیا وہ تھا ایک ریٹائرڈ میکینک, گیراج میکینک. اب امیجن کریں ضرورت ان کو کن لوگوں کی ہے, اور ان کے پاس کیسے لوگ رہے. تو یہ پہلا پرسن تھا جو ان کے پاس ہائر ہوا, چونکہ ان کو کام نہیں ملتا تھا, ان کو بندہ نہیں ملتا تھا, تو اب یہ مل گئے کام کرنے کے لیے. اور روپے کتنے ہیں جی, صرف 10,000, اور جگہ کون سی ہے, گیراج. چاہیے کتنا بڑا سائنٹیفک میٹیریل چاہیے, کلین انوائرنمنٹ چاہیے, یہ ساری چیزیں ان کے پاس نہیں. ایک چیز ان کے پاس تھی, گریٹ ریزیلینس, موٹیویشن اور ڈائریکشن. یقین تھا کہ میں یہ کر جاؤں گی. اب فنڈنگ کوئی نہیں ہے, کوئی پیسے نہیں دیتا, تو یہ سارے چیلنجز کا سامنا, ٹیکنالوجی نہیں ہے, سارے چیلنجز میں سے گزر کر یہ اپنی ہمت کے ساتھ کام کرتی رہی. انڈیا میں ایک قانون بڑا خوبصورت تھا اس وقت بھی, اور یہ بڑا, اس قانون نے انڈین انڈسٹری کو بہت زیادہ فائدہ دیا. انڈیا میں کوئی بھی باہر سے آ کے فارینر اگر کوئی انڈسٹری لگاتا تو اسے صرف 30% شیئرز ملتے. 70% شیئرز انڈین پاپولیشن میں سے کوئی بھی پرسن ان کو پارٹنر بنانا پڑتا. تو اب آٹومیٹیکلی 30% کے مالک ہیں جو لیزلی, جو ان کے پارٹنر تھے اسکاٹ لینڈ سے, اور 70% کی آٹومیٹک مالک بن گئی کرن. کام تو ابھی ابتدائی دنوں میں تھا, لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری. پہلی فنڈنگ جو اس کو ملی, فائنینشیل سپورٹ ملی, بیک اپ ملا, ایک فیملی گیدرنگ تھی, وہاں پہ ایک بینکر سے ملاقات ہوئی. انہوں نے, جو انٹرپرنور ہوتا ہے نا سر, یہ اپنا آئیڈیا ہر جگہ بتاتا ہے, یہ اپنی بات سناتا ہے کہ چلیں کوئی تو سنے گا, کوئی تو مانے گا. تو وہ بینکر نے ان کو سپورٹ کرنے کا ارادہ کیا, یہاں سے ان کو فائنینشیل سپورٹ ملی. اور آپ حیران ہوں گے, یہ آپ کے لیے حیرانگی کی بات, چونکہ یہ انڈیا کی پہلی کمپنی تھی بایوکون, بیسیکلی یہ اسکاٹ لینڈ سے تھی, لیکن یہاں پہ اس کی ایک فرینچائز جب انہوں نے شروع کی, انزائمز پر کام شروع کیا, تو انڈیا میں یہ پہلی خاتون, پہلی کمپنی تھی جو کہ یہ بایوٹیکس میں آ رہی تھی. پہلے ہی سال میں جو ان کی ارننگ ہوئی, جب یہ یو ایس میں پہلی کمپنی تھی جو ایکسپورٹ بھی کر رہی تھی, الٹیمیٹلی ریسورسز تو ان کو مل گئے نا, لنکس مل گئے, تو جب یہ ایکسپورٹ کر رہی تھیں تو اسی ایکسپورٹ کے سلے میں جو ان کو پیسہ ملا, پہلے ہی سال انہوں نے 8 ایکڑ زمین خریدی. آپ امیجن کریں نا کہ کتنا پیسہ ان کو آیا ہوگا. تو 8 ایکڑ اس زمانے میں انہوں نے زمین خرید لی اور کام شروع کر دیا. اب کمپنی کو سٹارٹ ہوئے 1978 سے اب تک 11 سال ہو چکے ہیں. 11 سالوں میں پہلی فنڈنگ یو ایس سے ان کو ملی, اور یہ انڈیا کی پہلی بایوکون, بایوٹیک کمپنی تھی جس کو فنڈنگ ملی, اور یہ $250,000 تھی. بس پھر یہاں سے کام ان کا شروع ہوا, اور اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. اور یہ سر اتنا آسان نہیں ہوتا, آپ پہلے دن ایسا ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے, آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے. ایک تو سفر جو ہم سفر کرتے ہیں گاڑیوں پر, دوسرا سفر انگلش والا, آپ کو سہنا پڑتا ہے, آپ کو کروسیبل میں سے گزرنا پڑتا ہے. آپ حیران ہوں گے, وہ بچی جسے اسکالرشپ نہیں ملی, وہ بچی جسے جاب نہیں ملی انڈیا میں, اب اس کے پاس کون کون سے ایوارڈ ہیں. یہ ایوارڈ آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں, ان کو ذرا آپ دیکھیے, اور یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی پلاننگ,
بہت بڑی لائٹ ہاؤس اور بہت بڑی ڈائریکشن، بہت بڑی موٹیویشن، بہت بڑا راستہ، بہت بڑا جو فراگ ہے، جو بلاک ہے آپ کے راستے میں، اس کو ہٹانے کے لیے میرا خیال ہے یہ کافی ہوں گے۔ سر 2010 میں ٹائمز میگزین نے ان کو دنیا بھر میں 100 دا موسٹ انفلوئنشل لوگوں میں شامل کیا۔ امیجن کریں نا، جس کو اسکالرشپ کوئی نہیں دے رہا، آج 2010 میں سال بھی دیکھے کتنے ہو گئے ہیں۔ امیجن کریں نا، پیچھے سے کیلکولیٹ کر کے آپ آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ 30 سال سے زیادہ کا ٹائم ہے سر۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سر آپ کو کامیاب ترین بننے کے لیے اگر آپ ڈائریکشن میں کام کرتے رہتے ہیں تو ایوریج 27 سال لگیں گے۔ ان کو 32-34 سال لگ گئے، مسئلہ کوئی نہیں ہے سر، آپ نے ویسے بھی سال گزار ہی دینے ہیں، لیکن اگر آپ ڈائریکشن میں کام کریں گے تو پھر سر آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ 2011 میں فائنینشیل ٹائمز نے ٹاپ 50 ویمن جو دنیا بھر میں بزنس ویمن ہیں ان میں ان کا نام شامل کیا۔ امیجن کریں آپ، جس کے پاس کام شروع کرنے کے لیے صرف 10,000 روپے ہیں، جگہ نہیں ہے، رینٹڈ پلیس ہے، وہ آج ٹاپ 50 ویمن میں شامل ہو رہی ہے اور بزنس ویمن میں۔ بڑی بات ہے، آپ 8.8 ارب لوگوں کی بات کر رہے ہیں، ان میں اگر آپ 50 لوگوں میں شامل ہو رہے ہیں تو یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ بات یہیں پہ بھی ختم نہیں ہوتی۔ فوربس کے مطابق سم ٹائمز ریفرنسز یہ بتاتے ہیں کہ 68 اور سم ٹائمز بتاتے ہیں 92، یعنی کہ دنیا بھر میں دا موسٹ پاورفل ویمن میں نام آتا ہے جی کرن کا۔ آپ امیجن کریں، وہ عورت، وہ لڑکی جسے کوئی جاب پر رکھنے کو تیار نہیں ہے، آج وہ دا موسٹ پاورفل لیڈیز میں آ رہی ہے۔ بات یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوتی۔ 2012 میں فارما لیڈرز میگزین نے ان کو گلوبل انڈین کا ٹائٹل دیا، ووٹنگ ہوئی اور لوگوں نے ان کو منتخب کیا۔ کتنا بڑا کریڈٹ ہے۔ بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتی سر۔ 2019 میں انڈیا میں جو سب سے زیادہ فلینتھراپک ایکشنز کرتے ہیں، آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کا 14واں نمبر تھا۔ بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتی۔ انڈیا میں جو سب سے زیادہ خیرات کرنے والی لیڈیز تھی، ان کا 2nd نمبر ہے۔ امیجن کریں سر، آپ پاکٹ سے بڑے نہیں ہوتے، بینک بیلنس سے نہیں بڑے ہوتے، آپ یہاں سے بڑے ہوتے ہیں، آپ یہاں سے بڑے ہوتے ہیں۔ سر اگر آپ کے پاس بھی آج کچھ بھی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا ویژن ہونا چاہیے، مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے، نہیں ہے تو سیکھ لیں، سیکھیں۔ آپ کے پاس وقت سب سے قیمتی چیز ہے۔ میں نے ابھی کل ہی اس کے اوپر پچھلے ویک میں ایک ایٹ دیٹ فراگ، برائن ٹریسی کی بڑی شاندار کتاب ہے، ٹائم کتنا پاورفل ہے، اس کو آپ کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ابھی تک ولاگ نہیں دیکھا، آپ اسے دیکھیے گا۔ اور یہ ولاگ آپ کو کیسا لگا، یہ کیس سٹڈی آپ کو کیسی لگی، اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایسی کیس سٹڈیز ہم آپ کے لیے کرتے رہیں؟ ہم یہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں، ہم یہ چاہتے ہیں انہوں نے کیسے کیا اور آپ کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد ہے پاکستان میں بھی بزنس مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو، پاکستان میں بھی صرف ایک دکان، ایک غلہ، ایک کمپنی، ایک فیکٹری، ایک دکان، ایک ہوٹل اور ایک شاپ بنا کر نہ آپ بیٹھے رہیں، بلکہ آپ آگے نکلیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے کئی لوگوں کو بزنس ملے گا، کئی لوگوں کے چولہے چلیں گے، کئی لوگوں کے گھر چلیں گے، کئی فیملیز کو سپورٹ ملے گی۔ مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں SMEs کو سپورٹ کیا جائے۔ سر میرا یقین ہے کہ آپ بھی اپنی ذات کے لیے سوچیں گے، آپ بھی اپنی ذات پر خرچ کریں گے۔ آئیں ہمارا ساتھ دیں، چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں سے سبسکرائب کروائیں جن کو چاہتے ہیں کہ فری میں کانٹینٹ ملے۔ یہ سر ہمارا فری میں کانٹینٹ ہے، لیکن یہ فری نہیں ہے۔ یقین کیجئے کہ آپ کا وقت قیمتی ترین چیز ہے، آپ کی زندگی، آپ کی کامیابی ہمارے لیے قیمتی ترین چیز ہے۔ آپ سیکھیے، آگے بڑھ جائیے، ہم آپ کے لیے کام کرتے رہیں گے، چونکہ وی لو پاکستان اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہی رہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کو لیویبل، انجویبل، سسٹینیبل اور گروتھ والی جگہ بنائیں۔ آئیں مل کر اس سفر میں ہمارے ہم سفر بنیں، انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہے۔ میری بات لکھ لیجئے گا، میں ہر ولاگ میں یہ بتاتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں لوگ ہماری کیس سٹڈیز بیان کریں گے، آپ اور ہم انشاءاللہ۔ آئیے مل کر ترقی کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ پاکستان زندہ باد، اور میں اور آپ انشاءاللہ اسی ملک میں گرو کریں گے۔ السلام علیکم۔